ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جو دلوں کے بھیت خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو رانجھا شو میں تبسم ریاض رانجھا کا السلام علیکم۔ لیں جی، میں نیشنل اسمبلی پہنچ چکا ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ایم این اے اپنی چمکتی ہوئی خوبصورت مہنگی ترین گاڑیوں کے اوپر آ رہے ہیں، بات کریں گے ہم سے، اور وہ کیا بات کریں گے وہ بھی آپ سے سنواتے ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی کا جی آج بجٹ پیش ہو رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پہنچ چکا ہوں۔ ایم این اے آتے جائیں گے، ان سے باتیں کریں گے، کچھ ہنسی مذاق بھی کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ آج ایم این اے کتنے خوش ہیں، کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آج ہیں آپ لوگ میرے ساتھ۔ جی میرے ساتھ اس وقت علی گور صاحب موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور چارمنگ، اور آج یہ پھر مجھے مل گئے تو اب میں ان سے کچھ اور چٹپٹی باتیں کروں گا۔ السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن۔ علی بھائی، ہمیشہ کی طرح آج بھی فریش، اتنے مسئلے مسائل پر آپ بالکل اسی طرح جوان، کیا وجہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی دے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک فیلڈ جاب ہے، اس میں سب کو چوکو چا بند رہنا چاہیے، سست بندے کا یہ کام نہیں۔ جب حکومت میں آتے ہیں تو اور خوبصورت ہونے لگتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ باہر مزہ نہیں آتا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا قرآن پاک میں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ہی پیدا کیا ہے، ہر انسان کو، اور یہ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے حلیہ بگڑتا ہے۔ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر آج بجٹ پیش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہونا تھا، کچھ رکاوٹیں آئیں، وہ رکاوٹیں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ یہ ملک کیوں نہیں صحیح طرح چل رہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ٹولہ ہے، ایک جتھا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے اقتدار کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے مسلط رہے۔ وہ پاکستان کے آئین کو نہیں تسلیم کرتا، وہ پاکستان کے اداروں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کے قوانین کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی آر ٹی ایس سسٹم یا کسی نہ کسی ای وی ایم مشینوں کے ذریعے جتوا کر اداروں کو مسلط کیا جائے۔ جب ان کی غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتوں کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا ہے تو اب یہ اس میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ نے سو موٹو دیا تو اس میں 5-0 کے ساتھ فیصلہ آیا، 5 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ انہوں نے غیر آئین کو توڑا ہے، آئین کو پامال کیا۔ اسی طرح سے یہ پنجاب اسمبلی میں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہر کوئی ایسا صوبہ ہے جہاں پر بجٹ پیش نہیں ہو رہا، بھی ایک بجٹ پیش کرنا حکومت کا آئین ہے، اور پرویز الہی جو ہے اس کی وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی، 2.5 بوٹیاں دے پھتو باغبان۔ بھئی آپ 5-4 سیٹوں کے ساتھ پوری اسمبلی کو بلیک میل کرتے ہو، نہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہو، آپ بجٹ پیش ہی نہیں ہونے دے رہے۔ آپ کہتے ہو کہ آئی جی آ کر معافی مانگے، معافی آپ مانگے جو آپ نے سفید پوش کپڑوں، سفید لباس میں جو مطلب ہے کہ جو لوگ ایم پی ایز ایم این اے نہیں تھے، پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، آپ نے ان کو اندر گنڈوں کو گھسایا، اور گنڈوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر پر تشدد کروایا۔ آپ قوم سے معافی مانگے تو وہ آئی جی جو ہے اس کو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ جا کر اجلاس جو ہے وہ کامیاب کروائیں اور قانون اور آئین پر عمل کریں۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، تو ظاہر ہے آپ گورنر، پہلے انہوں نے گورنر کی آپ نے دیکھا اپائنٹمنٹ روکی ہوئی تھی، اب گورنر صاحب آ گئے، انہوں نے اجلاس بلایا، آج انشاءاللہ بجٹ اجلاس ہو جائے گا۔ اگر عطا تاڈر صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے جو پچھلے دن حرکت کی، یہ زیادہ تر کہا جاتا تھا کہ ایسی حرکتیں تو تحریک انصاف والے کرتے تھے، کل انہوں نے کی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کا تو وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں، میں نے ان کی وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھی نہیں، میری نظر سے نہیں گزری، سنا ہے میں نے، تو اگر انہوں نے اگر واقعی کو کی ہوگی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عطا تارڑ صاحب بڑے ایتھکس والے بندے ہیں، اگر انہوں نے کی ہوئی تو وہ معذرت کر لیں گے، اگر نہیں کی تو وہ پھر ڈینائی کریں گے کہ نہیں کی، لیکن میں نے ابھی ان کا بیان نہیں دیکھا، وہ اگر آ جاتا ہے تو پھر ہی میں اس پر تفصیل۔ اگر اب میں آپ سے آخری سوال پوچھتا ہوں، آنے والے دنوں کی اگر بات کی جائے تو ہر طرف ایک مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جو غریب ہے اس کی تو بالکل ہی اس کے گھر تو سمجھ لیں کہ فاقے آ چکے ہیں، اس بارے میں کوئی حکومت ایسا ریلیف ڈال رہی ہے؟ اب وہ جو ایک نون والوں نے آپ لوگوں نے کہا کہ 2000 روپے ہم دیں گے، 2000 سے تو کچھ نہیں بنتا۔ دیکھیں بات 2000 کی نہیں ہے، یہ بجٹ جو ہے جتنے گمبھیر حالات میں یہ ملک کو چھوڑ گئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے 4 سال بے دردی کے ساتھ لوٹا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے ان کو ملک دیا تھا انفلیشن ریٹ 4% پر تھا، مہنگائی 4% پر تھی، جب انہوں نے مجھے دیا، ہمیں دیا تو وہ 25% پر تھا، تو کتنا بڑا فرق ہے۔
پھر جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی پیٹرول کا ریٹ کیا تھا، جب یہ چھوڑ کر گئے، اور سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا جو پاکستانی روپے کی ڈیویلیویشن کی، اور 115 سے ڈالر کو انہوں نے 190 تک پہنچایا۔ تو اب ظاہر ہے 1 سال کے ٹائم میں یہ سارے ٹارگٹ اچیو کرنا مطلب ہے کہ ایک مشکل کام ضرور ہے، لیکن ہم محنت کر رہے ہیں، اور ہم نے ملک کو الحمدللہ پہلے بھی بچایا تھا، کرائسس سے نکالا تھا، اب بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ابھی حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن اس بجٹ میں بہت بڑے بڑے ریلیف دیے گئے۔ اس میں جو خاص طور پر گراس روٹ لیول پر ہمارا ملک جو ہے ایک بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، وہ جو سیڈ باہر سے آتے ہیں، وہ جو زرعی آلات ہیں ان پر ڈیوٹی 0 کر دی گئی ہے۔ جو انکم ٹیکس ہے پہلے منیمم وہ تھی 6 لاکھ پر تھی، اب وہ 12 لاکھ کر دی گئی ہے، اور بھی بے شمار ایسی آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور قسم اس طرح کی چیزیں ہیں جن پر کہ ڈیوٹیز کم کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ 2000 تو وہ تو ایک بالکل چھوٹا سا اس بجٹ کا ایک پوائنٹ ہے کہ جو ایک پسا ہوا طبقہ ہے، چلے اس کو کچھ اور ریلیف دے دیا جائے۔ اگر پیٹرول قیمتیں، جس نے موٹر بائک میں تیل ڈلوانا ہوتا ہے جس کا 2-3 ہزار روپیہ تیل کا خرچہ ہوتا ہے، تو اس کو چلے کچھ ریلیف مل جائے، لیکن بائی اینڈ لارج تو بہت بڑے بڑے ریلیف ہیں جو اس بجٹ میں دیے گئے۔ تو پیٹرول کی قیمت پہ اب بس ہو گئی، یا ایک بار 310 پہ جاتی تو اور ذائقہ آتا ہے ایک بار؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ پہلے بھی کافی بڑھ چکی ہے، نہیں بڑھنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ ایک مجبوری ہے جو انہوں نے بھیانک معاہدہ کی ہے، ابھی تو اسی کا ہم بھگت رہے ہیں۔ تو جو ہی کوئی ریلیف ملے گا تو ہم انشاءاللہ کم کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ علی گور صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جی تھوڑا سا اور انتظار کریں، ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، اس پہ یہ بھی اعتراض کریں کہ پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے، پر کچھ مجبوریوں کی بنا کے اوپر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑیں۔ آئیں جی آگے چلتے ہیں، اور بھی کافی ہمیں نظار ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ لیں جی، اس وقت میرے ساتھ نثار چیمہ صاحب موجود ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی۔ نثار چیمہ صاحب، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہوگی، لگتا ہے آپ کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں رانا صاحب، یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ ایک شعر ہے کہ وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر میرے دل کی کیفیت جاننا چاہیں تو میری ظاہری مسکراہٹ پہ نہ جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کا جو اس وقت طوفان ہے، اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن اس کی ذمہ دار جو ہے وہ نالائق حکومت ہے، جس نے 3.5-4 سال میں عوام کے اوپر تسلسل کے ساتھ بمباری کی ہے مہنگائی اور بے روزگاری کی، اور عالمی ساہوکاروں کے ساتھ جن کے سرگنا IMF ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے ہمیں ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس کے اثرات ہم یہ ہیں جو کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قوم کو یہ اعتماد ہے کہ مسائل کی اس دلدل سے اگر نکال سکتی ہے تو مسلم لیگ نون کی قیادت نکال سکتی ہے، صرف اور صرف انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر عطا تڑڑ صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے نہیں چاہتا، میں افراد کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں پارٹی جنرل بات کریں گے، پوری پارٹی کی بات کریں۔ مجھے یہ بتائیں، پیٹرول 350 روپے کا کب ہوگا؟ عوام انتظار کر رہی ہے۔ نہیں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ دیکھیں نا، کوئی دن انتظار کریں، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، ہماری حکومت، ان کی پوری خواہش ہے کہ عوام کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے سب سے بڑا جو قومی جرم کیا ہے پچھلی حکومت نے، وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کا 40%، راجہ صاحب 40% انہوں نے بے قدر کر دیا اپنی کرنسی کو۔ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا سونامی آیا ہے، اور اس کے نتائج پتہ نہیں ہم کب تک بھگتے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نثار چیمہ صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ سارا کچھ جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے، یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور انشاءاللہ جلد ہی ملک ٹھیک ہو جائے گا، عوام میں پیسہ آ جائے گا، غریب خوشحال ہو جائے گا۔ لیکن جی آگے چلتے ہیں، اور بھی کافی ہمیں نظار ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ۔ جی اس وقت میرے ساتھ نصرت پٹھان صاحبہ موجود ہے، جنہیں میں بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا پر وہ مل نہیں رہی تھی۔ پہلے تو ان سے میں پوچھتا ہوں یہ غائب کدھر ہو گئی تھی؟ السلام علیکم۔ میں جی زیارتوں پہ گئی ہوئی تھی، کربلا، شام۔ تو اب جب آپ آئیں تو آپ نے پاکستان میں دیکھا اتنی مہنگائی ہوگی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ ادھر بھی شام میں بھی مہنگائی تھی، جو آج سے 6 مہینے پہلے میں نے وہاں پہ چاندی کا ایک کنگن لیا تھا 5000 کا، اب میں جب لینے گئی، میں نے وہاں پہ پھر اسی دکان سے لینے گئی تو 12500 کا مجھے ملا۔
تو اس ملک کے لیے آپ نیا کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیونکہ آج تو آپ بڑا پیلے رنگ کا دوپٹہ پہن کے ہمیشہ کی طرح چارمنگ لگ رہی، بلکہ آپ پہلے سے جوان کیسے ہو گئی، اس کی نہیں سمجھ آئی؟ بیوی کے کا صدقہ ہے. ان کا صدقہ ہے. ہاں. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں بتائیں کیا نیا کریں گے عوام کے لیے؟ بہت اچھا کریں گے. پاکستان کی اکانومی کو آج میری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے جو یہ موٹر گاڑیاں بنانے والے جو 20 لاکھ کی گاڑیاں بیچ رہے ہیں ان کو کھینچا ہے. کوشش یہی ہے کہ اس مافیا کے وہ ہم کچھ لیٹ ڈاؤن کروائیں. تو ابھی میرے موکل نے بتایا کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہی ہیں، خیریت ہے؟ کدھر جا رہی ہیں؟ اور میری بہن آ رہی ہے، ان کا بیٹا آ رہا ہے، ان کو لینے جا رہی ہوں میں. تو ادھر پورا ملک آپ کے اندر سپیچ کا انتظار کر رہا ہے، آپ بہن کو کل ہے لینے؟ میری اسپیچ. کل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نصرت پٹھان صاحبہ بہت اچھی ہیں جی، اور یہ آپ اپنی بہن کو لینے جا رہی ہیں. اور دیکھتے ہیں جی آگے کچھ اور ہے، میں نے ان سے ہی بات کرتے ہیں. جس وقت میرے ساتھ اعجاز چودھری صاحب موجود ہیں جنہیں بڑے عرصے سے ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے، آج وہ مل گیا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کدھر غائب ہو گئے تھے آپ؟ میں ادھر ہی ہوتا ہوں، روز سینٹ کا اجلاس جب ہو تو یہیں ہوتا ہوں. پہلے جب آپ کی حکومت تھی تب آپ بار بار نظر آتے تھے، آپ بہت کم نظر آتے ہیں. میں یہاں پر سینٹ کے اجلاس کے لیے آتا ہوں، اور اب جب بھی آتا تھا اب بھی آتا ہوں. اگر مہنگائی کی بات کی جائے، پیٹرول کی بات کی جائے، تو تحریک انصاف کی حکومت نے کسی نہ کسی طرح ایک لیول پہ رکھا ہوتا ہے. جیسے یہ حکومت ہے اتنا ریٹ چڑھ گیا، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی ریٹ چڑھے گا. یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے چوروں کا اور ڈکیتوں کا اور مفروروں کا جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اس وقت آپ حکومت کہہ رہے ہیں اس کو. یہ انتشار ہے سرے سے. جب تک انتخابات نئے ہو جاتے، لوگوں کو فریش مینڈیٹ نہیں مل جاتا، نہ اس قوم کو ان پہ اعتبار آئے گا، نہ دنیا کو پاکستان کے اوپر اعتبار آئے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی ہم لوگ اپنا لائے عمل اگلا جو ہے وہ تیار کریں گے، کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ الگ الگ ٹکٹوں کے اوپر نہ الیکشن لڑے، ہو سکتا ہے ہم پی ڈی ایم کے ہی ایک کے اوپر ہم تو ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، کبھی بھی ان کو الگ نہیں سمجھا. آج سے 10 سال پہلے بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ سب ایک جگہ ہوں گے، اس لیے کہ چور اور ڈکیت اور یہ سارا کرمنل گینگ ہوتا ہے نا، یہ سب ایک جگہ ہوتے ہیں. تو یہ پہلے بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں، آئندہ بھی ایک رہیں گے. آئندہ بھی ایک رہیں گے جی. انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی آئیں جی. جس وقت میرے ساتھ شوکت ترین صاحب موجود ہیں، آئیں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. مجھے یہ بتائیں کہ اس بار یہ حکومت کیا نیا کرنے والی ہے؟ اتنی مہنگائی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں، عوام جو غریب عوام ہے وہ تو بالکل سمجھے ختم ہونے کے قریب. بالکل ختم ہونے کے قریب ہیں، اور یہ مہنگائی کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو مہنگائی جو ہے وہ صرف 60 روپے کی آئی ہے نا، تیل پہ اور ڈیزل پہ. اب یہ آپ دیکھیں گے آج بھی یہ بڑھائیں گے، اور یہ انہوں نے جو گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اور 1 جولائی سے، اور اس کی الیکٹریسٹی کی بھی جو بڑھا دی ہیں. تو اس کو ایک تو طوفان بدتمیزی ہوگا اس کا مہنگائی کا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے یہ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ ابھی پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں گے؟ جی بڑھیں گی، یہ تقریباً 300 روپے پلس جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ جی 2000 روپے ہم لوگ صرف عوام میں بانٹ دیں تو عوام خوش ہو جائے گی. انہوں نے 2000 کا پیکیج نکالا. یہ تو مذاق ہے نا، یہ تو مذاق ہے لوگوں کے ساتھ. اگر پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو پنجاب کے اندر کل آپ نے دیکھا عطا تارڑ صاحب نے بھی کیا یہ پولیٹیکل میرے سے اکنامکس پہ بات کریں؟ اکنامکس کے اوپر ان کے اوپر بات کریں جی. اکنامکس اگر ہمیں آتی ہوتی تو پھر تو ہم کوئی بندے ہوتے ہیں جی. آگے چلتے ہیں، اور بھی کافی لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جی. اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ سارے اکٹھے ہو گئے، حکومت بن گئی، حکومت چلنا شروع ہو گئی، اتنی مہنگائی ہوگی کہ اب اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام بس کرتی ہے. عوام کی بس دیکھیے، یہ عوام کو کچلنا چاہتے ہیں، عوام کا ہر حق ان سے لینا چاہتے ہیں، عوام کو سانس نہیں لینے دیں گے تاکہ عوام ان کے خلاف بولے نہ، تاکہ عوام اتنی پس جائے کہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے. بجلی کو آپ نے دیکھیے، ہمارے وقت میں 16 روپے تھی بجلی، اب 28 روپے، اور آگے آپ دیکھیں گے جو اس پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں 40 روپے یونٹ ملے گا آپ کو بجلی کا. اور اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہے. غریب کو وہی 40 روپے دے گا، امیر بھی وہی. کیوں بھائی؟ امیر کو زیادہ دینا چاہیے، غریب کو کم دینا چاہیے. کیوں یہ نہیں کر سکتے؟ پیٹرول انہوں نے کہاں تھا 150 پہ، یہ 210 پہ لے گئے، ابھی یہ 300 پہ لے کے جائیں گے. کیوں؟ بڑی گاڑیوں میں بھی وہی پیٹرول ڈلتا ہے جو موٹر سائیکل والے کو کیوں نہیں سہولت دیتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ان کا کام ہے یہ دینا. حکومت میں یہ صرف اپنی جیبیں بھرنے آئے ہیں. آپ مجھے بتائیے، آٹا جو کہ 50 روپے تھا یہ 90 پہ لے کے جا رہے ہیں. کون ذمہ وار ہے؟ یہ ذمہ وار ہے. غریب عوام کو کیوں نہیں سبسڈی دیتے؟ یہ ان سے پوچھیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جس میں آج ملک اس حالت میں پہنچے، یہ سارے کا سارا تحریک انصاف نے کی.
دیکھیے جی کہنے تو جھوٹ انہوں نے تو تقریر بھی یہ کی کہ یہ غریب کا بجٹ ہے. بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں جو عملی طور پہ وہ کر رہے ہیں, عملی طور پہ ملک کو انہوں نے جس طرح یہ چاہتے تھے, یہ ان کی خواہشات ہیں. خواجہ آصف کی خواہش ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ جائے, مریم نواز کی خواہش ہے کہ ملک وینٹیلیٹر پہ آخری سانسیں لے. یہ اپنی خواہشات کرا رہے ہیں اس ملک سے. سو ان لوگوں نے جس طرح پہلے 30 سال ملک پہ حکومت کر کے جو ہمیں ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے, ملک کو اٹھنے نہیں دیا, غلام ابن غلام ہے, یہ اپنے آقاؤں کے حکم لے کے آتے. ابھی آپ سے اسرائیل بھی ایکسیپٹ کرائیں گے, ابھی آپ دیکھیں آگے آگے کراتے کیا ہے. تو اگر اگلے الیکشن کی بات کی جائے تو اگلے الیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم لوگ پی ڈی ایم سارے اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں. جی ضرور, وہ جس طرح مرضی بھی لڑیں گے. ہار ان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے, منہ ان کے کالے ہو چکے ہیں. جو انہوں نے عوام کے ساتھ کر لیا, ان کو کون ووٹ دے گا سوائے ان کے جو ان کے شراکت دار ہیں, جو ان کے ساتھ ان کے بینیفیشریز ہیں, جن لوگوں کو انہوں نے 3 نسلوں سے جن کے منہ میں انہوں نے حرام لگایا ہوا ہے, وہ ان کو ووٹ دیں گے. اس کے علاوہ کوئی نہیں دے گا. اگر عطا تاڈر صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے کل ایک بہت عجیب سی قابل نہیں ہے کہ ان کی بات کی جائے. سوری, میں ان کے بارے میں قسم کے گھٹیا لوگوں کے بارے میں تو بالکل بات نہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی حکومت آئی ہے یا اب امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان سے ناخوش ہیں. یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر آٹے کی بات کی جائے, پیٹرول کی بات کی جائے تو ہر چیز کے اندر مہنگائی اور سے اور ہوتی جائے گی. جی میرے ساتھ اس وقت امام دین صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. آج اندر کی کوئی رپورٹ بتائیں, آج قومی اسمبلی میں کیا ہوا؟ کیونکہ باہر والوں کے پاس تو خبر نہیں آتی. میں تو سینٹ کا ممبر ہوں. سینٹ میں آج بجٹ اجلاس تھا, اس پر جو ہے وہ بجٹ پر گفتگو ہوئی ہے دونوں طرف سے. ہم نے بتایا کہ ان حالات میں جب مطلب یہ کہ معاشی صورتحال بہت ابتر ہے اور ملک کی جو انکم ہے وہ کم ہے اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ زیادہ ہیں, اور پی ٹی آئی کی حکومت بہت ساری لائبلٹیز جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی ہے, ان کو ری پے کرنا ہے, اور تقریباً 3,500 ارب روپے کے جو ہے وہ مطلب یہ کہ لون واپس کرنے ہیں. تو اس وقت بڑی مشکل صورتحال ہے, اور بڑا اس صورتحال میں یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک متوازن بجٹ ہے. اس میں صرف کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوشش اس طرح کریں کہ یہ اس بجٹ سے جو غریب آدمی وہ کم از کم متاثر ہو, اور ہم جو ہے کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جو ہے وہ جائیں. باقی تو ہمیں جو ہے وسائل کو پیدا کرنے ہوں گے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے, آئی ایم ایف کے پاس پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی, اور وہ بہت ساری شرائط کو مان کر آئی ہے جس کی وجہ سے وہ کمپلائنس ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. کیونکہ جو ہے آئی ایم ایف جو ہے کسی پارٹی سے نہیں بلکہ اس ریاست سے معاہدہ کرتی ہے, اور دوسری گورنمنٹ کو اس کو اوبے کرنا پڑتا ہے. لہذا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ ساری جو ہے وہ کو مانا تھا. اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں. پیٹرول کے جو کرائسز ہے وہ انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے, اور اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ جو قیمت خرید ہے اس سے بھی کم میں پیٹرول بیچ رہی ہے, جس میں کسی قسم کی لیوی اور سیل ٹیکس نہیں ہے. یہ جہاں تک بات کرتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے رشیا سے بات ہو گئی تھی, وہ سب جو ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. ایمبیسڈر رشیا نے یہاں کہہ دیا کہ جی ہم تو کوئی پاکستان سے نہ ہم نے تو کوئی بات کی ہے, نہ انہوں نے کوئی جو ہے ہمیں آفیشلی اپروچ کیا تھا. تو یہ ایک مطلب یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہیں. بجٹ پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ. آج پہلا دن تھا اور کل بھی گفتگو ہوگی, 2-3 دن چلیں گے. پھر ہم اپنی تجاویز بھی دیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو غریب عوام اس وقت جن مشکلات میں گھرا ہوا ہے اس کی مشکلات کو کم سے کم کیا جائے. عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اس بجٹ کے بعد اب حکومت کچھ ہی دن کی رہ گئی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں, دیکھیں مطلب یہ کہ کچھ دن سے کیا مراد ہے. مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا جو پیریڈ ہے وہ پورا کریں گے, اور الیکشن کے لیے تو ہم تو پہلے بھی تیار تھے, لیکن الیکشن جو ہے جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے 200 دھاندلی سے کہ بھئی جو ہے وہ ایک ریاست کے اوپر جو ہے چڑھ دوڑیں, حکومت کے اوپر چڑھ دوڑیں, اسلام آباد کو جو ہے مفلوج کر دیں. تو یہ طریقہ کار بلیک میلنگ میں جو ہے سیاسی پارٹیاں کبھی بھی جو ہے الیکشن سے نہیں گھبراتی, اور نہ گھبرانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ مینیفیسٹو تھا. اگر جس طرح انہوں نے لانگ مارچ کیا اور جس طریقے سے تھریڈ کیا, شاید یہ نہ کرتے تو شاید ہم جو ہے پہلے الیکشن کے لیے شاید ریڈی ہو جاتے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی صورتحال اس طرح کی کہ پہلے اب ہمیں معیشت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے اور کچھ ریفارمز کرنا چاہیے, تاکہ آگے الیکشن کا جو ہے فروٹفل ہوں, اور جو ہے وہ مطلب یہ کہ بہتر جو ہے وہ نمائندگی آئے, اور اس طریقے سے پھر پاکستان آگے چلے. اگر اگلے الیکشن کی بات کی جائے
تو اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر بلدیات کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ کو روک دیتی ہے، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو کہتی ہے کہ جی آپ کھیل کھیلیں. تو اگلی بار اگر بڑے الیکشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر پیپلز پارٹی کا کیا حساب کتاب ہے؟ وہ اپنی آپ لوگ پارٹیاں الگ الگ لڑیں گی یا مکس کر کے لڑیں گی؟ دیکھیں بلدیات کا الیکشن تو الگ الگ ہی لڑا جاتا ہے، ہر جگہ یہ برادریوں کا اور چھوٹا الیکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے. لیکن الائنس تو ہر وقت جو ہے بڑے کسی ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتے رہتے ہیں. آئندہ جہاں تک کہ الیکشن کی بات کی ہے تو اس وقت یہ بات ساری وہ کنسیڈریبل ہے. ہو سکتا ہے ہم جو ہے اپنے اپنے نشانات پر الیکشن لڑیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے پی ڈی ایم کا کوئی پلیٹ فارم جو ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی قبل از وقت بات ہے، 1 سال کا عرصہ پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ کچھ ہم ریفارمز کر لیں، کچھ بہتر اقدامات کر لیں، پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جی ہم لوگ اگلا الیکشن اپنے جب باتیں چیتیں کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ جی ہم نے اکٹھے لڑنا ہے، پی ڈی ایم پہ لڑنا ہے یا اپنے نشانات پہ لڑنا ہے. اور اب ہوا چاہتا ہے جی گرمی سخت ہے اور اب دل چاہ رہا ہے بندہ واپس گھر ہی جائے. تو آج آپ نے ساری باتیں سنی جی، سب نے بہت اچھی باتیں کی. سب نے یہی کہا کہ جی کچھ ہی دن تک انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف جائے گا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.